اجازت چاہتی بزرگان سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یؤسی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بسهور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات پڑھیں عزاداری سید الشہداء ایک عظیم نعمت اور ایک اللہ کا عظیم نظام ہے. جس طرح باقی نظام ہیں اللہ کی دنیا کائنات میں موجود ہیں، نظام شمسی جس طرح ایک نظام ہے، نظام ارض و سما جس طرح ایک نظام ہے، یہ موسموں کا آنا جانا ایک نظام ہے، یہ سورج کا آنا جانا ایک نظام ہے، یہ رات اور دن کا تبدیل ہو جانا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے پیچھے ارادہ الہی کا اثر ہے. اسی طرح نظام عزا کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل ہے. ہر سال ہمارے پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے، محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے تو یہ عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہو جاتے ہیں، عزاداری امام حسین کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی گریے کی صورت میں، کبھی ماتم کی صورت میں، ہر گلی چوک میں یہ حسین حسین کرتے نظر آتے ہیں. تو جناب عالی کی خدمت میں یاد کرتا چلوں کہ آپ عقیدہ توحید تو بڑا مضبوط ہوگا، آپ خود یہ کہتے ہیں اور عقیدہ توحید ہے بھی اسی طرح کہ کائنات میں کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا مگر ارادہ الہی ہو تو پتا حرکت کر سکتا ہے. سب کا عقیدہ ہے اس بات سے کہ کائنات میں کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی مگر یہ کہ ارادہ الہی اس پہ شامل ہو تو وہ حرکت کر سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جتنی بھی حرکتیں ہیں سب اللہ کی قوت کے تحت ہیں، کوئی اس کے ارادے سے باہر نہیں ہے. تو یہ نظام عذاب بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں، تھوڑا سا قلبوں کو وسعت عطا کریں، تھوڑا سا ذہن کو وسعت عطا کریں، اس نظام کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ عزادار جو گھر سے چلتا ہے آ کر فرش عزا بچھاتا ہے، امام بارگاہ سجاتا ہے، یہ مجلس عزا کا انعقاد کرتا ہے، خطیب آ کر پڑھتا ہے، سننے والے آ کر سنتے ہیں، پھر ماتم و گریہ ہوتا ہے. یہ کوئی بندے کا اپنا ارادہ نہیں، اس کے پیچھے بھی اس ذات گردگار کا ارادہ شامل ہے. اور پھر اگر آپ کہیں کہ کب سے لے کر کب تک یہ عزاداری ہے، جب سے اللہ کی یہ کائنات بنی ہے نا، اللہ نے اپنا نظام کائنات شروع کیا ہے اور پہلا ہادی آدم آئے ہیں، جناب آدم، اس وقت سے یہ عزاداری شروع ہے اور رہے گی کب تک. جس طرح وہ ذات ازلی اور ابدی ہے اسی طرح یہ نظام عزا بھی ازلی اور ابدی ہے. قیامت میں بھی عزاداری ہوگی انشاءاللہ. کسی موقع پر مجلس میں پہنچے کسی جگہ پر تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ قیامت میں مجلس عزا حسین کس طرح منعقد ہوگی، خطیب پڑھنے والا کون ہوگا، عزادار کون ہوں گے، کون مجلس پڑھے گا، کون حسین کے مسائل پڑھے گا، سننے والے کون لوگ ہوں گے، گریہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے. دعا کریں اس مقصد تک پہنچوں، اس جگہ تک پہنچوں. بس یہ عزاداری سید الشہداء ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم نظام ہے، اور یہ نظام ارادہ الہی کے تحت چل رہا ہے، ارادہ الہی سے خارج نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. ایک روایت میری نظر سے گزری،
بڑی عجیب روایت ہے، اور میں نے بھی بات کی ہے کہ آدم بھی، اللہ نے جتنے بھی ہاتھی بھیجے نا اپنے اس کائنات میں، آدم سے لے کر خاتم تک، اور جتنی بھی اس کے اولیاء ہیں، سب کو اللہ نے حسین سے آشنا کروایا ہے۔ فقط حسین سے آشنا نہیں کرایا، سب کو اللہ نے کربلا کا ظاہر بنایا، اور ہر ایک معصوم نے، ہر ایک ہادی نے حسین کے نام پر گریہ کیا ہے۔ یہی روایت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن جاتے ہیں کوہ طور پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے، تو پوچھتے ہیں کہ میرے مالک اللہ، یا رب لما فضلت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سائر الامم، کہ میرے مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت کس وجہ سے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کو تمام امتوں پر، تمام انبیاءوں کی امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جناب موسیٰ کا سوال بنتا ہے، جناب موسیٰ پوچھتے ہیں میرے مولا مجھے یہ بتائیے کہ کیوں آپ نے وہ کون سی خصوصیات ہیں جو امت مصطفیٰ میں پائی جاتی ہیں باقی امتوں میں نہیں پائی جاتی، اور اس کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے، ان خصوصیات کی وجہ سے آپ نے امت مصطفیٰ کو ہر امت پر فضیلت دی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں فضلتہم لعشر خصال، 10 ایسی خصوصیات ہیں جو امت مصطفیٰ میں پائی جاتی ہیں، باقی کسی امت میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ ان 10 خصوصیات کی وجہ سے، ان 10 فضائل کی وجہ سے، ان 10 خصلتوں کی وجہ سے میں نے محمد مصطفیٰ کی امت کو دیگر تمام امتوں سے فضیلت عطا کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں آپ کو 10 خصلتیں اور فضیلتیں سناؤں۔ دیکھیں صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، اور صلوات آپ سارے مل کر پڑھیں تو لطف آئے گا۔ ایک بابا سے بلند اور مل کر صلوات پڑھنے، موسیٰ نے، جناب موسیٰ نے پوچھا وما تلک الخصال، میرے مولا مجھے بتائیے وہ 10 خصلتیں کون سی ہیں، تاکہ میں اپنی امت جناب بنی اسرائیل کو بتاؤں، تاکہ وہ بھی ان خصلتوں کو، ان فضیلتوں کو، ان خصائص کو اپنانے کی کوشش کرے۔ تو میرے اللہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ فقال اللہ عز وجل الصلاة والزکاة والصوم والحج والجمعة والجماعة والقرآن والعلم والعاشوراء، کہ وہ 10 چیزیں جو میں نے محمد مصطفیٰ کی امت کو عطا کی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے صلاۃ، نماز، دوسری چیز کا نام ہے، اور یہ تو میں اس پہ نماز پہ رکنا نہیں چاہتا چونکہ یہ بات تصور سے بعید ہے کہ وہ عزادار حسین اور وہ نمازی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ملے کہ جو کہے کہ عزادار حسین ہوں لیکن نمازی نہیں ہوں، تو اسے کہے کہ اپنا نظریہ بدلے، وہ عزادار حسین تب ہی بنے گا جب وہ نمازی ہوگا، کیونکہ حسین کو نماز سے بڑا پیار تھا، حسین کو نماز سے۔ اور یہ تو آپ نے ہر ائمہ کی سیرت میں آپ نے دیکھا ہوگا، علی مولا کی سیرت میں دیکھا ہوگا کہاں پہ ضربت لگی، سجدے میں۔ امام حسین کہاں پہ ذبح ہوئے، سجدے میں۔ تو حسین جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام آئے، سب کو نماز سے بڑا پیار تھا، لہٰذا میں اس نماز پہ رکنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ میرا یہ تصور ہے، ایک نظریہ ہے کہ ہو جو حسین مولا کا ماتمی، ہو جو حسین مولا کا رونے والا، ہو جو حسین مولا پر گریہ کرنے والا، جو صف عزا میں کھڑے ہو کر یا حسین کا ماتم کرنے والا ہو، وہ یقیناً وہ شخص وہ ہے کہ جب تکبیر کی اذان کی تکبیر آتی ہے اللہ اکبر، تو وہ سارے کام کاج چھوڑ کر اذان کی آواز سن کر مسجد میں جا کر نماز بھی ادا کرتا ہے، اور مسجد سے فارغ ہو کر مصلی اور مجلس عزا میں آ کر عزاداری سید و شہداء میں کھڑا ہو کر ماتم حسین بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں کوئی تفریق اور فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ نمازی ہو اور عزادار نہ ہو، یا عزادار ہو اور نمازی نہ ہو۔ حقیقی عزادار وہی ہے جو نمازی بھی ہے اور عزادار امام حسین بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جناب زین العابدین علیہ السلام کی ذات مقدس جو عزادار بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں۔ زین العابدین
عبادت گزاروں کی زینت ہے جناب سید سجاد علیہ السلام. تو لہٰذا میں اس پہ نہیں جاتا. صوم اسی طرح. تیسری چیز کیا ہے جی؟ زکوٰۃ، حج، جماعت، جمعہ، قرآن اور علم. یہ 9 باتیں جناب موسیٰ کو بھی سمجھ آ گئی، ان کو بھی اس کا ادراک ہو گیا. یہ 9 باتیں ٹھیک ہے، نماز، زکوٰۃ، جہاد، صوم، جماعت، قرآن اور علم، یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی. میرے مولا یہ جو آخری بات آپ نے بتائی ہے، عاشورہ ومل عاشورہ، یہ عاشورہ کیا ہے؟ اور استاد انصاریان کا یہ جملہ مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے کہا کہ جب یہ جناب موسیٰ نے پوچھا نا کہ 10 یہ اپنی محمد امت مصطفیٰ کی وہ خصوصیات بتائیے کہ جن خصوصیات کی وجہ سے امت مصطفیٰ سب سے برتر اور سب سے فضیلت رکھتی ہے، تو یہ عاشورہ کی بات یہ بتاتی ہے کہ امت سے مراد فقط حسین کے عزادار شیعہ ہیں. ویسے تو ہم دائرہ بڑا وسیع کر دیتے ہیں کہ امت مصطفیٰ ہر کلمہ وہ امت مصطفیٰ ہے. اس حدیث کی روشنی میں یہ مجموع البحرین کی حدیث ہے. فخر الدین ترہی علامہ مجلسی علیہ رحمہ صاحب بحار الانوار کے استاد اپنی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 186 میں یہ حدیث نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ 10 خصوصیات کی وجہ سے اللہ نے ہم امت مصطفیٰ کو دوسری تمام امتوں پر فضیلت عطا کی. اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت عاشورہ. اور اس عاشورہ کو اس دنیا میں اگر کوئی مناتا ہوا نظر آتا ہے تو فقط حسین کے عزادار مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں یا دوسرے انڈیا کے رہنے والے ہوں تو آپ دیکھیں جن مناطق میں شیعہ نہیں ہیں، جن علاقوں میں شیعہ نہیں ہیں، وہاں پر عاشورہ کا کوئی رواج نہیں ہے. اور یہ آپ لوگ سنتے ہوں گے، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کی شادیوں کے بہترین دن یہ محرم کے دن ہیں. وہ اپنی شادیاں انہیں دنوں میں کرتے ہیں چونکہ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہیں. تو یہ استاد حسین انصاریان کا یہ نقطہ مجھے بڑا پسند ہے کہ اس حدیث کی روح سے اگر امت ہے تو فقط شیعہ حسین مولا کے عزادار امت ہے، اس کے علاوہ کوئی امتی محمد کا نہیں ہے. پھر میرے مولا نے پوچھا کہ مولا مل عاشورہ، عاشورہ ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا البکاء والتباکی علی صبط محمد والمرثیۃ والعزاء علی مصیبت ولد المصطفیٰ. کہ عاشورہ یہ ہے حسین پر رونا یا رونے کی شکل بنانا یا اس پر گریہ و آزاری کرنا یا اس کے لیے مرثیہ پڑھنا، یہ عاشورہ ہے. پھر میرے مولا اس پر رکی نہیں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں یا موسیٰ ما من عبد فی ذالک الزمان بکا او تباکا او تعزى على ولد المصطفى الا وكانت له الجنة ثابتا فيها. جناب ذات کردگار جناب موسیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ یاد رکھو کوئی بندہ بھی اس عاشورہ کے دن حسین پر گریہ کرے گا، حسین پر روئے گا یا رونے کی شکل بنائے گا یا تعزیہ پڑھے گا یا عزاداری کرے گا، اس کے لیے جنت میں نے ثابت کر دی ہے. اس کی جنت کا میں ضامن ہو گیا ہوں، اس کے لیے جنت لازم میں نے کر دی ہے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ وما من عبد انفق من ماله في محبت ابن بنت نبیہ طعاما وغیر ذلك درہما او دینارا الا وبارکت له في الدار الدنيا الدرہم بالسبعین درہما. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے جناب موسیٰ سے کہ موسیٰ میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جو شخص بھی یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی محبت میں 1 درہم خرچ کرے گا یا کھانا کھلائے گا یا عزاداری سید و شہداء کا انعقاد کرے گا یا مجلس عزا کا انعقاد کرے گا، 1 درہم یا 1 دینار خرچ کرے گا، میں اس کو اسی دنیا میں 70 برابر کر کے اس کے حوالے واپس کروں. لہٰذا یہ کنجوسی نہ کیے کریں عزاداری امام حسین پر خرچ کرتے وقت. میں ایک واقعہ بڑا پیارا سا پڑھ رہا تھا، ایک دوست نے مجھ سے پڑھا کہ ایک شخص یہاں پر ایران کے کوئی شہر ہے، وہاں پر ایک شخص کی عادت یہ تھی کہ جو بندہ بھی اس کے لیے عزاداری سے پیسے مانگتا تھا نا، وہ صرف چیک پر دستخط کر دیتا تھا اور چیک اس بندے کے حوالے کر دیتا تھا، اس میں رقم نہیں لکھتا تھا. یہ رقم تم اپنی مرضی سے لکھو، جو بھی اس کے لیے مانگنے کے لیے اس سے مانگنے کے لیے آتا تھا اسے کہتا تھا کہ رقم تم اپنی مرضی سے لکھو، فقط میں چیک پر دستخط کر دیتا ہوں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، میں جانوں اور میرا حسین جانے. تو ایک دفعہ ایک
مجلس اعزاء کے انعقاد کرنے والے آئے تو اس سال دوسرے لوگوں نے مدد کم کی اور عزاداری کے خرچہ کچھ زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کیا کیا جائے. ان کو پتہ تھا اس شخص کا. یہ کہتے چلتے اس شخص کے پاس, اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ دے تاکہ ہم یہ عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کر سکیں. سنیے گا. تو وہ آتے ہیں اس کے پاس. اس نے اپنی عادت کے مطابق چیک پر دستخط کر کے جعفر بھی ان لوگوں کے حوالے کر لیا. انہوں نے کہا کہ قبلہ ہم جو اماؤنٹ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے, تو ایسا نہ کہ آپ برہم ہو جائیں. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو چیک دے دیا ہے, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آپ نے جو لکھنا ہے لکھ دیں, جتنی پیسے آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہیں. میں نے آپ کو خالی چیک اسی وجہ سے دیا کہ آپ اپنا اختیار استعمال کریں, میرے اختیار نہ پوچھیں. اچھا یہ اسی طرح ہو گیا, گزر گیا, اس دنیا سے چلا گیا. تو اپنے کسی دوست کے خواب میں یہ شخص آیا جو یہ کام کرتا تھا, خالی چیک دے دیتا تھا دستخط کر کے. پوچھا ہاں بھی کیسے گزر رہی ہے. دیکھا اس کے بڑے محلوں میں یہ رہ رہا ہے, بڑے عظیم مقامات ہیں جنت کے, عظیم نظارے ہیں جنت میں رہ رہا ہے. پوچھا اس سے کہ کیا ہوا, یہ کیسے اس مقام تک پہنچے. اس نے کہا کہ میرا معاملہ حسین کے ساتھ تھا. جو شخص بھی عزاداری سید الشہداء کے لیے میرے پاس آتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں تو میں چیک بغیر دستخط کر کے ان کے حوالے کر دیتا تھا, بلینک چیک ان کے حوالے کر دیتا تھا. وہ اپنی مرضی سے اس میں اماؤنٹ لکھتے تھے. جیسے ہی میرا نامہ اعمال نے فرشتوں نے کھولا نا تو میرے نامہ اعمال میں بہت زیادہ گناہ تھے. انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, لیکن اچانک ایک طرف سے حسین مولا وارد ہوئے قبر میں. انہوں نے کہا کہ اس کے نامہ اعمال پر میں دستخط کر رہا ہوں, خبردار اس کو چھیڑنا نہیں. یہ میرا مہمان بن کر آیا ہے, یہ میرا ہے, میں جانوں اور یہ جانے, اس کے تمام گناہ جانے, میں حسین جانوں. تو یہ ما من عبد انفق من مالی فی محبت ابن بنت نبیہ طعاما وغیر ذالک درہما و دینارا, کہ جو شخص بھی عزاداری سید الشہداء میں کسی ایک بندے کو کھانا کھلائے, ایک بندے کو کھانا کھلانے کے لیے ایک درہم خرچ کرے یا ایک دینار خرچ کرے, اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے الا وبارکت لہ فی دار دنیا الدرہم بسبعین درہما, کہ میں اسی دنیا میں, اسی دار دنیا میں 70 برابر کر کے اس کو واپس لوٹاؤں گا. تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عزاداری سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. آیت مجیدہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ ایسا کلمہ طیبہ جو مثل شجر طیبہ ہے, اور شجر طیبہ بھی کیسا کہ اصلها ثابت, کہ اس کی اصل جڑ ثابت ہے, محکم ہے, اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. یہ ایسا شجر طیبہ ہے کہ جس کی اصل زمین میں محکم ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. اور اس کے ذیل میں روایت جو ملتی ہے, میرے نبی مولا ارشاد فرما رہے ہیں انا اصلھا, اس شجرہ طیبہ کی اصل جڑ میں محمد مصطفیٰ ہوں, اس کا تنا علی مرتضیٰ ہے, اس کی شاخ حسن حسین و فاطمہ زہرا ہیں, اس کے پتے ہمارے محبین حیدر کرار علیہ السلام. ایک سلوات پڑھ لیں محمد. بس موضوع بھی یہی شجرہ طیبہ رہے گا انشاءاللہ. چند دن جو آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے اسی شجرہ طیبہ پر بولیں. اور آج بولنا چاہتا ہوں فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اس کی وجہ بھی یہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر سوال, بعضوں کا پیٹ میں درد ہوتا ہے ویسے ہی خواہ مخواہ کے سوال کرتے رہتے ہیں. ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بھائی شیعہ حضرات جب بھی مجلس اعزاء کی منعقد ہوتی ہے یا ممبر کے اوپر پروگرام ہوتا ہے یا کوئی محفل منعقد ہوتی ہے ان کی, تو یہ علی علی تو بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے. ایک سوال اعتراض اٹھتا ہے ہمارے اوپر, حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اور یہ سوال اس کے برعکس بھی اٹھ سکتا ہے کہ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو محمد مصطفیٰ بیان کرتے ہو کبھی علی مرتضیٰ بھی بیان کر کے دکھاؤ. اچھا پھر ابھی آج کل سے حاضر مزید خراب, ہاضمہ مزید خراب ہوا, بھی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے.
تو جواب یہ ہے جناب علی کہ جو صحابہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، ہم کہتے ہیں ان صحابہ کے علاوہ بھی کچھ صحابی ہیں، کبھی آپ ان کے ذکر بھی کر کے چھیڑ لیں، کبھی سلمان کا ذکر آپ لوگ کریں، کبھی میثم تمار کا ذکر کریں کہ میثم تمار کس وجہ سے شہادت پر فائز ہوئے، کس نے منزل شہادت تک ان کو پہنچایا، کبھی ابو ذر کی بات آپ کر لیں، کبھی مقداد کی بات آپ کر لیں، صرف آپ کا صحابہ کا دائرہ مخصوص افراد تک کیوں محدود رہ جاتا ہے؟ کبھی اس دائرے سے آپ نکلیں اور دیکھیں کہ صحابہ کون کون صحابہ ہیں اور واقعی صحابی ہیں. اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے محمد مصطفیٰ اس ممبر سے بیان نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری مجلس کا آپ پیٹرن دیکھ لو، طریقہ کار دیکھ لو. یہاں پر سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ہمارے قرآن پر اعتراض ہوتا ہے. کبھی آپ نے کوئی ایسی آیت مجیدہ سنی ہے جو ہم نے اس 30 پاروں والے قرآن سے ہٹ کر کوئی ایسی آیت مجیدہ پڑھی ہو؟ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن ہی کوئی اور ہے. ہم نے جو قرآن مجالس کا ذاکر ایک پیٹرن ہے، طریقہ کار ہے کہ پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے، پھر زیارت عشرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر بھی مرثیہ خان آ کر یہاں پر مرثیہ پڑھتا ہے یا منقبت خان آ کر منقبت پڑھتا ہے، چاہے وہ محمد مصطفیٰ کی منقبت پڑھے یا حمد الہی کرے یا علی کی منقبت اور مدحت کرے. ہمارے نزدیک تم نے فرق نہیں. اگر علی کی منقبت ہے تو وہ اللہ کی منقبت ہے، اگر محمد مصطفیٰ کی نعت ہے تو اللہ کی نعت بھی ہے اور علی کی نعت بھی ہے. سوال تو یہاں پر بنتا ہے کہ بلا سوال یہاں پر ہوتا ہے. میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے، سوال کرے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، تو آپ کون سی تعلیم اپنی کون سی ڈگری بتائیں گے جس ڈگری میں آپ مشغول ہیں یا جو ڈگری آپ لے چکے ہیں. مثلا کہیں گے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، تو آپ یہ بتائیں گے اس کو کہ میں نے میٹرک کیا ہے پہلے، پھر ایف اے کیا ہے، پھر بی اے کیا ہے، پھر پتہ نہیں ایم ایس سی کیا ہے یا ایم اے کیا ہے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی. آپ نے آخری ڈگری بتا دی. اگلے بندے کا حق سوال کرنے کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ پوچھے بھائی آپ نے پی ایچ ڈی تو حاصل کی، کیا میٹرک بھی آپ نے پڑھی ہے؟ یہ سوال کرنے کا حق نہیں بنتا. ہمیشہ منصب یا تعلیم آخر سے بتائی جاتی ہے، شروع سے نہیں بتائی جاتی. میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں. اب سوال تو ان لوگوں سے کرنا چاہیے نا کہ جو فقط لا الہ الا اللہ کے قائل ہو، سارا دن اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہو. تو سوال تو ان لوگوں سے بنتا ہے کہ تم جو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہو، سارا دن اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے ہو، محمد مصطفیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے قائل ہو یا نہیں قائل ہو؟ محمد مصطفیٰ کی شان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ محمد مصطفیٰ کی مقام اور منزلت جو اللہ نے بیان فرمائی اس کو مانتے ہو یا اپنے جیسا بشر مانتے ہو؟ یہ لا الہ الا اللہ سے والے سے سوال ہو سکتا ہے. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. تو ان سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو آپ، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو آپ، لیکن محمد الرسول اللہ نے جو نفس رسول اپنا بتایا ہے، جس کے بارے میں میرے محمد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصى عددها غیرہ، کہ میرا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، جس کے اتنے فضائل ہیں جو صرف خدا کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. میرے اس بھائی کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یہ صرف یہاں تک حدیث نہیں رکی، ان سے پوچھنا حق بنتا ہے ہمارا کہ تم جو محمد مصطفیٰ کے قصیدے پڑھتے ہو، تم جو محمد مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہو، محمد مصطفیٰ نے جو یہ بتایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس علی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جس مرتضیٰ نے، جس مصطفیٰ نے سب کے سامنے مرتضیٰ کو سب کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دکھلایا تھا، اس علی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو یہاں پر سوال ان لوگوں سے بن سکتا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہو علی ولی اللہ، اس سے یہ سوال نہیں بن سکتا کہ آپ محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں. بھئی آپ علی ولی اللہ کو بیان کرو، علی کے فضائل نہیں پڑھتے. یہ وہی علی تو ہے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کے اتنے فضائل ہیں جو صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ،
یہ جس طرح میں آپ کے سامنے کار غدیری انجام دے رہا ہوں اور آپ غدیر والوں کی طرح غدیری ہو کر سن رہے ہیں کہ جو شخص بھی علی ابن ابی طالب کی فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے، بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ اللہ اس کے سارے پہلے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آئندہ بھی اس کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ گناہگار نہ ہو سکے۔ یہ ایک حدیث کا ترجمہ یہاں پر ہوا تھا، ایک شخصیت ہے ہمارے استاد ہیں، ترجمہ کیا تھا کہ تقدمہ اور تاخرہ کی جو ہے اس کا معنی یہ کیا جائے کہ جو آپ کے قریب کے گناہ ہیں یا بعید کے گناہ ہیں وہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک دن میں آیت اللہ کی باقی کو سن رہا تھا، ان کا یہ انہی دنوں میں بیان چل رہا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے لفظ سامنے ہے، من ذنبہ وما تاخر من ذنبہ ما تقدم وما تاخر، جو آپ پہلے کر چکے ہیں اور جو آپ نے آئندہ کرنے اللہ وہ معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان ولایت علی میں، محبت علی میں اتنا مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ شیطان کو بھی اس تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا، اور اس کی مثال انہوں نے کربلا میں 72 شہداء کی مثال دی ہے کہ یہ 72 شہداء ایسے تھے کہ شیطان ان کے قریب بھی نہیں آ سکا تھا، حالانکہ وسوسے ڈالنے والے وسوسے ڈال سکتے تھے کہ بھاگ جاؤ، شہادت ہے، آگے موت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن شیطان ان کو وسوسہ بھی نہیں ڈال سکتا تھا کہ اس منزل پر، اس یقین کے منزل پر فائز ہو چکے تھے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ انسان اس یقین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ شیطان اس کے قریب بھی بھٹک نہیں سکتا۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں من کتب فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، کہ جو شخص بھی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھے گا، فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھے گا، جب تک وہ لکھا باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَمَنِ اسْتَمَعَ، جو کام آپ کر رہے ہیں، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالسَّمْعِ، کہ جو شخص بھی فضائل علی ابن ابی طالب میں سے ایک فضیلت کو سنے گا تو اس کے کانوں کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا جو اس نے کانوں کے جیسے گناہ انجام دیے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت، ذکر ہو عبادت، اس کا ذکر عبادت۔ پھر ایک عجیب جملہ فرمایا لا یقبل ایمان عبد الا بولایتہ، کسی مومن کا ایمان قبول ہی نہیں ہو سکتا مگر اس وقت جب اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو۔ اور یہ حدیث ہمارے اہل سنت کی یہ بھی پڑھنے لگے، بڑی معتبر شخصیت جناب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا، جناب ابو بکر کو دیکھا، بہت زیادہ جناب علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب جس انداز میں انہوں نے پوچھا، سوال کیا انہوں نے کہ بابا میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ علی ابن ابی طالب کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب جو انداز تھا ان کا میں اس میں نہیں جانا چاہتا، پوچھا انہوں نے، سوال کیا تو جناب ابو بکر نے کہا کہ ہاں بیٹا، میں نے سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، میں علی کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ہمارے اہل سنت کے بھائیوں بھی حدیث موجود ہے۔ پھر سوال ان سے بنتا ہے اہل سنت سے کہ آپ علی مولا کی فضائل میں پڑھا کریں اپنے منبر سے، جو سیرت مصطفیٰ کی آپ بیان کرتے ہیں وہ سیرت اس کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی اچھی صورت نہیں ہے۔ جو آپ کی کتابوں میں فضائل نبی ہیں، جو آپ کی کتابوں میں سیرت النبی لکھی گئی ہے، اس سیرت کی ہمیں تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر محمد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، اگر محمد مصطفیٰ کی سیرت دیکھنی ہے تو دو ہی ہستیاں ہیں کائنات میں جو محمد مصطفیٰ کو بتا سکتی ہیں، ایک ہے ذات کردگار اور ایک ہے اس کا ولی علی ولی اللہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ محمد مصطفیٰ ایسی شخصیت ہے
جنہوں نے اس کائنات میں آ کر کسی سے کسب فیض حاصل نہیں کیا. وہ ان کے استاد ذات کردگار ہیں اور ان کا ایک ہی شاگرد ہے جو بڑا ماہر شاگرد ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب اگر کسی عالم کی پہچان کریں کہ کتنی سطح کا مالک ہے, کس سطح علمی کا مالک ہے, تو دو ہی طریقوں سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے. ایک تو یا اس کے استاد کو دیکھا جائے, اس کے استاد سے پوچھا جائے کہ قبلہ یہ آپ کا شاگرد کس سطح علمی کا مالک ہے, یا شاگردوں سے, اس کی شاگردوں سے پوچھا جائے کہ قبلہ آپ کے استاد محترم کس سطح علمی کے مالک ہیں. اب جس کا استاد ہو خالق لم یزل ولا یزال اور جس کا شاگرد ہو علی ابن ابی طالب, تو ہمیں پوچھنا تو اس سے چاہیے نا کہ محمد مصطفیٰ ہے کیا, محمد مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے, محمد مصطفیٰ کی صورت کیا ہے, محمد مصطفیٰ کا اخلاق کیا ہے, محمد مصطفیٰ کے فضائل کیا ہے, محمد مصطفیٰ کے مناقب کیا ہے. تو یہ کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں جو ہمیں بتا سکتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ کس شان کے مالک ہیں. ہر اہل خیر سے ہم نہیں پوچھ سکتے, پھر وہ اپنے خیالات ہوں گے, خیالات بافی ہوگی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ فرمایا اسی طرح ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یا علی, اللہ کو نہیں پہچانا ہے, یا تو نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے. اور اے علی مجھے نہیں پہچانا, یا اللہ نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. اور اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا, یا اللہ نے پہچانا ہے یا میں محمد مصطفیٰ نے پہچانا ہے. جب بات ہی محدود کر کے رکھ دی گئی ہے کہ یہ ان تین ہستیوں سے باہر کی بات ہو نہیں سکتی. اب اگر نبی سمجھنا ہوگا تو ہمیں علی سمجھائیں گے نبی کیا تھے, علی سمجھنا ہوگا نبی بتائیں گے علی کیا تھے, نبی اور علی سمجھائیں گے جلی کیا ہوتا ہے, جلی کی خصوصیات کیا ہوتی ہے. بلکہ جملہ یہ بدل کے کہوں آپ کے سامنے کہ اگر نبی سمجھنا ہوگا تو یا اللہ کے در پر جانا پڑے گا یا علی کے در پر آنا پڑے گا. علی سمجھنا ہوگا یا اللہ کے در پر جانا پڑے گا یا محمد مصطفیٰ کے در پہ جانا پڑے گا. اور اگر علی کو سمجھنا ہوگا تو یا نبی کے در پہ آنا پڑے گا یا اس کے ولی علی کے در پہ آنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے تو فرق نظر آتا ہے ہماری توحید میں بھی اور دوسروں کی توحید میں بھی, ہماری نبوت میں بھی اور ان کی نبوت میں بھی, ہماری ولایت اور امامت میں بھی اور ان کی امامت میں بھی. اور یہ امامت ایک ایسا موضوع ہے جو متفق علیہ ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ امامت صرف ہمارے ہی مذہب کا خاص ہے, نہیں, امام وہ بھی مانتے ہیں کہ امام ہونا چاہیے, ایک خلیفہ ہونا چاہیے. اب بات کی شرطوں میں مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم خود اس قابل ہیں کہ اپنے خلیفہ اور امام بنا لے. اور شیعہ مذہب اثنا عشریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ, کیونکہ یہ منصب الہی ہے. اللہ چاہتا ہے جہاں پر اس کو مناسب سمجھتا ہے وہی منصب عطا کرنے والی ذات ہے, وہی منصب دیتے. ایک سلوات پڑھ محمد و علی. اب بات سمجھ آ گئی کہ پڑھنا ہے میں نے محمد مصطفیٰ, اور اپنی طرف سے تو بیان کر نہیں سکتے کیونکہ کہہ دیا ہے کہ یا قرآن سے سمجھیں گے یا علی کے فرمان سے سمجھیں گے. تو میں قرآن سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو قرآن میں کس انداز میں بیان کیا ہے. جب محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بیان کیا تو کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے, کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے, کبھی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہہ کر پکارا ہے. اور اگر بیت کی طرف نظر کی ہے کہ کہا وَإِذٍ بَيُوتًا أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کہ ایسے گھر بھی ہیں جہاں پر صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور ہاتھ کی طرف دیکھا تو وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور اس طرح کی جتنی بھی خصوصیات قرآن میں اللہ نے حسن خلق کو دیکھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کردار کو دیکھا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اہل بیت کو دیکھا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ارشاد کر کے بیان فرمایا یہ اللہ نے قرآن میں محمد مصطفیٰ کی شان بیان کی ہے. اب کچھ لوگ چل کر میرے مولا علی کے پاس آئے اور کہا کہ مولا آپ محمد مصطفیٰ کی شان بیان کریں. اب آتا ہے آپ لوگ میں محمد مصطفیٰ کی شان جو علی علیہ السلام نے بیان کی ہے, شان مصطفیٰ بزبان مرتضیٰ. کہتے کہ ہم آخر نے کہا کہ مولا تقاضا یہ تھا ان کا کہ یا علی صف لنا نبینا کأنہ نراہ, کہ اے علی مولا ہمارے سامنے نبی کو ایسے بیان کرے جیسے ہم محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوں.
یعنی علی سے نعت مصطفیٰ کا تقاضا کیا جا رہا تھا کہ اے علی مولا آپ نعت مصطفیٰ پڑھیں. یہ قصیدہ پڑھنا بھی شیعوں کا کام ہے, مصطفیٰ کی نعت پڑھنا بھی شیعوں کا ہی کام ہے. میرے مولا نے پہلی شان جو محمد مصطفیٰ کی بیان کی, آپ ایک صلوات کا مجھے سہارا دیں اور تھوڑا تھوڑا سا آگے ہوتے جائیں تو میں ایک شان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حسینیات زندہ باد, یزیدیات مردہ باد, نعرہ حیدری عظمت محمد و آل محمد بلند صلوات. نعت کا پہلا بند, پہلی فراز جو میرے مولا علی علیہ السلام نے پڑھی کہ وَكَانَ يَشْهَدُ كُلَّ عُضْوٍ مِّنْهُ عَلَى مُعْجِزَةٍ, کہ میرے محمد مصطفیٰ کا جسم کا ہر عضو معجزہ تھا. آنکھ تھی تو معجزہ تھی, لب مبارک تھی تو معجزہ تھے, عضو مبارک تھی تو معجزہ تھے, سینہ مبارک تھا تو معجزہ تھا, دست مبارک تھی تو معجزہ تھے, پاؤں تھے تو معجزہ تھے. تو کہنے کا حق یہ بنتا ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں, کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے, ہمارے جیسے ہی ہے, اور انہوں نے تاریخ میں کوشش یہی کی ہے کہ نبی کے مقام اور منزل کو کم کیا جائے, دوسرے لوگوں کا مقام اور منزل بڑھا دی جائے. میرے مولا نے پہلا قصیدے کا پہلا بند اس انداز میں پڑھا کہ میرا محمد مصطفیٰ وہ ہے جس کی جسم کا ہر عضو معجزہ ہے. تو میں یہاں کہنا چاہوں گا منبر سے کہ نبی وہ ذات ہے, مصطفیٰ وہ ذات ہے جس کی ظاہری زیارت کی جائے تو انسان کئی معجزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے. چونکہ علی مولا فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا ہر عضو معجزہ تھا. پھر دوسرا معجزہ کیا, دوسرا بند کیا پڑھتے ہیں کہ لم یکن علی وجہ الارض عالم منہ, کہ زمین پر میرے محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں تھا. ہم امی نبی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو سب سے بڑا عالم ہو. اور اس کے بارے میں میرے مولا امیر فرماتے ہیں لم یکن علی وجہ الارض عالم منہ, امی نبی کسی اور کا ہوگا, ہمارا نبی تو سب سے بڑا عالم تھا اور اس کا علم کسی زمین کے کسی بندے سے نہیں لیا ہوا تھا بلکہ ذات کردگار کا علم تھا, جس اس کے علم کا اظہار محمد مصطفیٰ کے وجود سے ہو رہا ہوتا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یرا من خلفی کما یرا من قدامہی, کانا یبصر من ورائہی کما یبصر من امامہی. میرے نبی کی شان یہ تھی, محمد مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ جس طرح وہ سامنے سے دیکھ لیتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. یہ انسان عام امتی میں اور نبی میں یہی تو فرق ہے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہوتے ہیں. محمد مصطفیٰ وہ ذات ہے جو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاج نہیں, وہ جسم کے کسی عضو سے بھی کسی جسم کے دوسرے عضو کا کام لے سکتے ہیں, وہ جب چاہے جس انداز میں چاہے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ روایت بڑی عجیب سی ہے کہ میرے مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لو شئت, اگر اللہ کی قسم میں چاہوں, اللہ کی قسم میں چاہوں, ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ ومولجہ وجمیع شانہ, تم میں سے میں ہر ایک کا محل خروج بھی بتا دوں, محل ورود بھی بتا دوں, تم کہاں سے آ رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو, کہاں کرتے کیا کچھ کرتے رہے ہو. جو فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں, لیکن بتاؤں گا نہیں, کہیں تو مجھے بڑھا نہ دو محمد مصطفیٰ سے. یہ محمد مصطفیٰ کی شاگرد کا فرمان ہے. خود آقا اور سردار کی کیا شان ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک سبق پڑھیں محمد مصطفیٰ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تیسرا قصیدہ چوتھا بند کیا ہے کہ کانا یسمع فی منامہ کما یسمع فی انتباہہ, کہ میرے محمد مصطفیٰ, جناب علی فرما رہے ہیں محمد مصطفیٰ جس طرح حالت بیداری میں ہر بات اور ہر کلام سن لیتے ہیں, اسی طرح نیند کی حالت میں بھی ہر کام اور ہر بات دیکھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں. اور یہ آپ اس میں دخول جا کے پڑھتے ہیں نا, جو زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کے جملے ہیں, یسمعون کلامی ویردون سلامی, آپ ہمارا سلام سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, لیکن ہم تک وہ جواب نہیں پہنچتا, وہ مسئلہ الہی ہے. تو یہ محمد مصطفیٰ کی شان بھی اسی طرح کی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو چلا گیا پھر نہ سن سکتا ہے,
نہ اس کی قبر پہ جا کے ہم زیارت کر سکتے ہیں، نہ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا نبی کوئی اور نبی ہوگا۔ جو علی نبی بیان کر رہے ہیں یہی شیعہ کا متفق علیہ نبی ہے کہ ہمارے مولا کی شان یہ ہے، محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ جس طرح حالت بیداری میں وہ ہر چیز کو سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح حالت نیند میں بھی وہ سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے جناب ابو ذر کی، جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ جناب امام صادق کی روایت بیان کرتے ہیں زید شام سے، اور ہے ابو ذر کی کہ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کوئی کام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو میں مولا کی طلب میں نکلا، تو میں نے پوچھا کہ جناب محمد مصطفیٰ کہاں ہیں؟ تو مجھے پتہ چلا کہ جناب محمد مصطفیٰ ایک باغ میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں چلا گیا وہاں پر اس باغ میں، تو میں نے دیکھا جناب محمد مصطفیٰ ایک بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ اب میرے دل میں یہ آیا کہ میں محمد مصطفیٰ کا امتحان کروں۔ توجہ کیجئے گا، ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں محمد مصطفیٰ کا امتحان کروں کہ آیا یہ ہماری ہر بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور اسی نیت اور اسی ارادے کی غرض سے جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں بڑا ایک خشک لکڑی اٹھائی اور لکڑی کو میں نے توڑا، کچھ اس انداز میں لکڑی کو توڑا تاکہ اس کی آواز محمد مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اور یہ طبی بات ہے، کانوں تک پہنچے گی تو آنکھ کھلے گی، آنکھ کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ رسول مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور مجھے سن بھی رہے ہیں، اور اگر آنکھ نہ کھلے گی تو میں سمجھ رہوں گا کہ ابو جناب محمد مصطفیٰ حالت نیند میں ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہے۔ اسی ارادے کے ساتھ میں نے خشک لکڑی کے توڑا، فَسَمِعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب رسول اکرم تک اس لکڑی کی آواز پہنچی، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، جناب محمد مصطفیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور ابو ذر کی طرف دیکھ کر فرمایا، اَتَخْدَعْنِي، اے ابو ذر تو بھی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم کیا نہیں دیکھ سکتے یا کیا نہیں سن سکتے، ہم ظاہراً سو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے قلب بیدار ہوتے ہیں، ہم ظاہراً بستر خواب پر ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے تمام ماننے والوں کے علم ہوتا ہے کہ وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں سب کا علم ہوتا ہے۔ جس طرح ہمیں حالت بیداری میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے، ویسے ہی حالت خواب میں، نیند کی حالت میں بھی ہر چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ہماری نیند کی حالت اور بیداری کی حالت ہمارے لیے مساوی ہے۔ یہ ہمارے محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کی عزت بھی اسی خصوصیت کی مالک ہے۔ جناب آغا جوادی عملی کا بہت پیارا جملہ ہے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں، امام کی لقب ہے رؤوف۔ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ آپ اسی رؤوف کو، السلام علیکم یا امام الرؤوف، اسی رؤوف کو آپ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھ کر مولا کو اس انداز میں سلام کریں گے، آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے مولا کی رافت محسوس نظر آئے گی۔ تو یہ ہمارے آئمہ ہیں اور یہ ہمارے انبیاء ہیں۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اگلا قصیدہ کیا تھا، نعت کیا تھی؟ لم یشم بہ منذ خلق اللہ تعالی راحیتن کریہتن، کہ جب سے محمد مصطفیٰ کو اللہ نے یہ ظاہری وجود عطا کیا، بدبو محمد مصطفیٰ کے مشام تک نہیں پہنچی۔ جملہ ہے ایک عالم دین کا، انہوں نے کہا کہ بدبو میں بھی اللہ نے اتنا شعور رکھا تھا کہ میں نے محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچنا۔ پتہ نہیں آج کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ ہمارے جیسا بشر ہے۔ بدبو میں بھی، حالانکہ یہ ایسی چیزیں جو روکنا بھی چاہے تو انسان نہیں روک سکتا، لیکن بدبو میں بھی اتنا شعور اللہ نے رکھ دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے مشام تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پھر میرے مولا کان ینطق بلغات کثیرۃ، کسی ایک لغت میں کلام نہیں کرتے تھے، کسی ایک زبان میں کلام نہیں کرتے تھے، بہت ساری زبانوں کے مالک تھے، بہت ساری زبانیں جانتے تھے۔ یہ تو لغتیں تھی جو محمد مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی کہ اے محمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین، ہم پر بھی نظر کرم فرمائیے، ہماری لغت میں کلام کیجیے تاکہ ہماری زبان کو بھی یہ شرف حاصل ہو جائے کہ رحمت اللہ العالمین نے اپنی زبان سے ہماری لغت میں کلام فرمایا تھا۔ اور گانا
ینطق بلغات کثیرۃ، بہت ساری زبانیں، چونکہ ایک نبی تھا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، تو ساری کائنات میں جتنی بھی زبانیں تھیں ان سب کے عالم بھی تھے اور سب کو جانتے بھی تھے اور سب میں گفتگو بھی کرتے تھے. اور لعاب رسول لعاب دہن جناب رسول مصطفیٰ کا اتنا عظمت و کمالک تھا. کہتے ہیں کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلو من ماء فشرب منه ثم توضأ فتمزمز ثم مج مجة في الدلو فصار مسكا او اطيب من المسك. کہ جناب رسول معظم کا لعاب مبارک، دہن مبارک سے جو چیز نکلتی تھی وہ کتنی خوشبودار ہوتی تھی کہ جناب رسول خدا کے پاس ایک پانی کا ڈول لایا گیا. جناب محمد مصطفیٰ نے اس پانی کے ڈول سے تھوڑا سا پانی پیا اور کلی کر کے اس ڈول میں دوبارہ ڈال دیا. جناب علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں فسارا مسکن، وہ پانی پھر پانی نہیں رہا، خوشبو میں تبدیل ہو گیا. او اطیب من المشک، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار وہ پانی ہو گیا. اور ایک نمبر 3 صفوں پر مشتمل یہ مولا کی منقبت ہے جو میرے مولا علی علیہ السلام نے بیان کی ہے. لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے بھی زیادہ تھکے ہوئی ہیں تو میں آپ میں زیادہ دیر تھکانے کی مزید کوشش نہیں کرتا، یا میرا انداز ایسا ہے شاید آپ اس انداز کی وجہ سے تھک گئے ہیں. تو جو بات بھی میں ایک آخری روایت اس میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد ایک مصائب کی چاند ایک جملے اور آپ کی زحمت تمام پھر چونکہ اگلی مجلس عذاب بھی ہے. رحمت محمد و آل محمد صلوات. کیونکہ وہ چکھارے دار مجلسیں تو ہمیں پڑھنا آتی نہیں، ہم نے سارا دن پڑھ کے یہ شام کو آپ کو سنانا ہوتا ہے، تو اسی انداز میں آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ قبول کر لیں، حسین مولا بھی قبول کر لیں گے. صحت و سلامتی کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے بآواز بلند صلوات. اچھا میرے مولا بڑے حسین اور بڑے جمیل تھے. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، آپ کو آمادہ ہوں تو میں وہ روایت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بات ہے جناب یوسف کے زمانے کی، بیان کرنے والے ہیں میرے چھٹے مولا، اور یہ بھی ہمارے مذہب کے افتخار حاصل ہے. ہمارے ائمہ گزشتگان کی خبریں بتا سکتے ہیں، باقی کسی کے ائمہ میں یہ جرت نہیں ہے کہ کسی اور کی خبر دے سکے. بھائی بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، علم کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس جو علم ہے وہ علم الہی ہے، کسی عام بندے کا دیا ہوا علم نہیں ہے. یہ محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کی اہل بیت ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے جو بتا سکتا ہے کہ آدم نے کیا کیا، نوح نے کیا کیا، ابراہیم نے کیا کیا، یعقوب نے کیا کیا، یوسف نے کیا کیا، عیسیٰ نے کیا کیا، موسیٰ نے کیا کیا. جناب صادق مولا فرماتے ہیں کہ جب جناب زلیخا آئی نا بعد میں محمد جناب یوسف کے پاس، تو فرماتے ہیں کہ جناب یوسف نے پوچھا زلیخا سے ملذی دعاک الی ما کان منک، کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ سارا واقعہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں سورہ یوسف سے، اور فلم بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی سورہ یوسف کی. یہ جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ کس وجہ سے تم نے کیا؟ تو فقالت زلیخا کہتی ہے حسن وجہک یا یوسف، یوسف تیرا چہرہ اتنا حسین تھا تو میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی. جناب یوسف فرماتے ہیں کیف لو رأیت نبیا اسمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون فی آخر الزمان احسن منی وجہا و احسن منی خلقا. کہ جناب یوسف اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں زلیخا یہ تو میں تھا، تو دیکھ کر یہ کرنے پر مجبور ہو گئی. تیرے اس وقت کیا حالت ہوگی جب تو میرے ایک نبی کو دیکھے گی جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا اور جو آخر زمان میں آئے گا احسن منی وجہن، جو چہرے میں مجھ سے بھی زیادہ حسین ہوگا، احسن منی خلقن، جو خلق میں بھی مجھ سے زیادہ حسین ہوگا. تیری اللہ جانے اس وقت کیا حالت ہوگی. تو جناب زلیخا کہتی قالت صدقتا، اے یوسف تو سچ کہہ رہا ہے، اے یوسف تو سچ کہہ رہا ہے. جناب یوسف حیران اور پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ یہ میری بات کی تصدیق کیسے کر رہی ہے. پوچھتے ہیں قالا یوسف فکیف علمت انی صدقت، تو کیسے جانتی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟
جناب زلیخا فرماتی ہے لأنک حین ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، کہ جب تو نے محمد مصطفیٰ کا نام لیا اس کی محبت میرے دل میں آ گئی، میں نے اس محبت کو دل میں رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یوسف تو سچ کہہ رہا ہے، وہ محمد تجھ سے بھی زیادہ حسین ہے، چہرے میں بھی تجھ سے زیادہ حسین ہے، خلق کے لحاظ سے تجھ سے زیادہ حسین ہے۔ اب جب یہ صورتحال بنی نا جناب زلیخا کے دل میں جناب محمد مصطفیٰ کی محبت آ گئی، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ یوسف، اللہ نے بھی جناب یوسف کی طرف وحی کی، انہا قد صدقت، کہ یوسف زلیخا جھوٹ نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ کی تاثیر دیکھیے گا، محبت مصطفیٰ کی تاثیر دیکھیے گا کہ زلیخا جس نے ایک نبی کو ورغلایا، جب محمد مصطفیٰ کی محبت اس کے دل میں آ گئی تو اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہے کہ یوسف نبی کو، کہ نبی یوسف خیال کرنا، اب اس پر جھوٹ نہ کہنا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ میں اللہ اس کی تصدیق کر رہا ہوں، یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے کہ جیسی تو نے محمد کا نام لیا ہے اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت آ گئی ہے۔ اب جب جی میرے محمد مصطفیٰ کی محبت حبیبہ بن گئی ہے، یعنی محبوب بن گئی ہے، محمد مصطفیٰ کی چاہنے لگی ہے، محبت اس کے دل میں آ گئی ہے، وَإِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُهَا لِحُبِّهَا مُحَمَّدٍ، اب میں اللہ ہو کر بھی اس زلیخا کا محبوب بن گیا ہوں، کیوں؟ یہ میرے محمد مصطفیٰ کی محبوبہ بن گئی۔ اور پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ نے جناب یوسف کو امر کیا کہ آئیں یتزوجہا، اب تو زلیخا سے شادی کر لے۔ تو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ محمد مصطفیٰ کی محبت اگر کسی قلب میں آ جائے، کسی دل میں آ جائے، زلیخا جتنا گناہگار بھی کیوں نہ ہو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور زلیخا جس کی خواہش یہ تھی کہ یوسف میرا شوہر بنے، یہ یوسف جو شوہر بنا ہے یہ بھی عشق مصطفیٰ کے اثر میں بنا ہے۔ مصطفیٰ وہ حقیقت ہے، مصطفیٰ وہ شجرہ طیبہ کی اصل جڑ ہے، وہ ریشہ ہے کہ جس کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جائے انسان کمال تک پہنچ جا سکتا ہے۔ اور اسی یہ جو منقبت علی مولا بیان فرما رہے تھے، اسی میں ایک جملہ ہے وَلَا يُطِيرُ طَائِرَ فَوْقَهُ، کہ میرے نبی کی شان یہ تھی کہ کسی پرندے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ نبی کے اوپر سے پرواز کر سکے، لِحُرْمَتِهِ، احترام کی خاطر۔ اللہ کی قسم کائنات کی ہر چیز نے محمد مصطفیٰ کا احترام کیا، ان کی آل کا احترام کیا، ایک احترام نہ کیا تو یہ مسلمان نما انسانوں نے محمد مصطفیٰ کا احترام نہ کیا۔ کل روایت میں آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جناب ریان سے کہا تھا کہ زمانہ قدیم میں لوگ محرم کا احترام کرتے تھے، قتل و قتال اور جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کوئی امت مصطفیٰ ایسی امت مصطفیٰ تھی جنہوں نے اس زمانہ جاہلیت کی حرمت کبھی، اس زمانہ جاہلیت کے قانون کا خیال نہ رکھا اور نہ اپنے نبی کی حرمت کا خیال رکھا۔ آج چونکہ ایک محرم الحرام ہے، دوسری محرم الحرام کی رات ہے، تو ذکر کرتا ہوں اس غریب کا جو قربانی کے لحاظ سے تمہید کربلا ہے، جو دیباچہ کربلا ہے۔ بہت سارے ذہن پہنچ گئے، اللہ نوازوں پر رحم فرمائے، اللہ نوازوں پر رحم فرمائے، اللہ انعام پر رحم فرمائے۔ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جناب مسلم ابن عقیل کا، غریب کوفہ کا۔ 4 باب الحوائج ملتے ہیں۔ پہلے باب الحوائج جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ان 4 باب الحوائج میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے کہ جب ان کا وقت شہادت آتا ہے نا تو کسی باب الحوائج کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ پہلے باب الحوائج جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام، جب لاشا آیا نا شیعوں کے سامنے، جناب موسیٰ کاظم کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے تھے۔ باب الحوائج ہے یار، پہلا باب الحوائج ہے، عزادار بن کر گریہ کرنا ہے۔ میں اس کی فکر کر رہا ہوں فضائل اس طرح بھی آپ مت سنیں، لیکن چونکہ عزاداری کے دن ہیں، حسین مولا پر رونے کے دن ہیں اور گریہ کے دن ہیں، بس اس پر میں آپ کی منت کروں گا کہ سارے تکلفات چھوڑ کر فقط مصائب کو سن کر رونا ہے آپ نے۔ جناب مسلم کی غربت پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا باب الحوائج ہے جناب عباس علمدار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باقی سارے کے بازو بندے، ہاتھ بندے تھے، یہ وہ واحد باب الحوائج ہے جس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔
تیسرا باب العوائج معصوم علی الاصغر، جس کو تیر لگا تھا ذوب الاذن من الاذن من الاذن الى الاذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو چکا تھا، اور جس کو یہ فرصت نہ ملی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکے۔ میں کہتا ہوں فرصت کیسی ملتی، وہ تیر ہی اتنا بھاری تھا، علی اصغر کو کیسے فرصت ملتی، علی اصغر ہاتھوں کو ہلاتا۔ چوتھا باب العوائج جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین غریب کوفہ، اللہ کی قسم جب جناب مسلم کو شہید کیے گئے نا، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے جناب مسلم کو جب دربار میں لایا گیا نا، تو اس ابن زیاد نے حسین مولا کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ کی قسم روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، جتنا تھکا آ رہا تھا نا جناب مسلم ابن عقیل، زخموں سے چور تھا، پیاسا بھی تھا، ہونٹوں سے خون جاری تھا، لیکن جب اس نے نا ابن زیاد نے گستاخی کی حسین مولا کی شان میں، فوراً مدافع ولایت و امامت بن کر کہنے لگا ہوا امام الدارین، خبردار میرے حسین کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، وہ امام دارین ہے، بے دوام میں نیرین، جب تک سورج چاند رہے گا میرا حسین امام رہے گا۔ طہر طاہر مطہر من الطاہر، وہ سر چشمہ طہارت بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے، من الطاہرین، جناب فاطمہ کی اولاد ہے، جناب علی کی اولاد ہے۔ وہ امام کا رجس، تیرا امام یزید رجس ہے، من الرجسین، اور دو رجسوں سے وجود میں آیا ہے، تیرا یزید بھی رجس ہے، تیرے یزید کا باپ بھی نجس ہے، تیرے یزید کی ماں بھی نجس ہے۔ ایک راوی ایک سائل نے سوال کیا جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی، روایت بڑی عجیب ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا ہاتھ باندھ کر، یقیناً اسی طرح عرض کیا ہوگا، بھی میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ مولا سے اس نے کہا کہ یا زین العابدین مولا، یہ چند دن پہلے ایک ہاشمی جوان یہاں پر آیا تھا ابن زیاد کے دربار میں، جس کا نام تھا مسلم، اللہ کی قسم تنہا تھا، زخمی تھا، پیاسا تھا، ہاتھ بندے تھے، لیکن جب ابن زیاد سے گفتگو کی نا اس نے، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتا رہا تھا۔ جتنا بھی شجاعت ہے نا مولا، وہ وقت کے امام کو آپ نے، آپ سے زیادہ شجاعت تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بات ہے، جب آپ ابن زیاد کے دربار میں گئے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، نظریں نیچے تھی، جناب سجاد رو کر کہتے ہیں سوا سائل تو نے کچھ انصاف نہ کیا۔ اور مسلم جب کوفہ میں آیا تھا نا، دربار میں آیا تھا، مسلم تنہا تھا، اور سجاد کے ساتھ اس کی مائیں بھی تھی، اس کی بہنیں بھی تھی، اس کی پھوپھیاں بھی تھی، اور جن کی چادریں لوٹی جا چکی تھی، ہر طرف بھائی کے قاتل تھے، کوئی چچا کا قاتل تھا، ہر طرف شرابیوں کا شور تھا، اور سجاد کیسے سر اٹھاتا، اجر کو بدلتا، اجر کو بدلتا، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ تھے۔ میرے مالک اس عزاداری کو قبول فرما، یا امام زمان مولا، ہمیں حسین کا حقیقی عزادار بنا میرے مولا، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنا حقیقی منتظر فرما بنا میرے اللہ، صدقہ امام زمان کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے اللہ۔ ہمارے جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں تجھے واسطہ مسلم کی غربت کا، ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ 12,000 22,000 اور اس سے بھی زیادہ کی تعداد ملتی ہے کہ جناب مسلم کی ہاتھوں پر جنہوں نے بیعت کی تھی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا نا، تو خوف کی وجہ سے لوگوں نے مسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ ایک ایسا وقت آیا مغربین کی نماز پڑھنے کے لیے جناب مسلم مسجد میں آئے، چند لوگ ساتھ تھے جنہوں نے نماز مغربین جناب مسلم کے ساتھ پڑھی، لیکن جیسے عشاء کی نماز تمام ہوئی نا، مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مسجد میں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ جناب مسلم سمجھ گئے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں نے خط لکھ دیا ہے جناب محمد جناب حسین علیہ السلام کو، حسین مولا کوفہ آمادہ ہے، آپ آ جائیں، حسین اپنی بہنیں لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ کوفیوں نے میری بیعت چھوڑ دیا، میں اکیلا و تنہا رہ گیا ہوں۔ اب خود اندازہ لگائیے جناب مسلم ہے، رات کی تاریکی ہے، مسافر ہے، کوفے کے راستوں کا علم نہیں، کبھی ایک گلی جاتے ہیں، کبھی دوسری گلی جاتے ہیں، کبھی تیسری گلی جاتے ہیں، اچانک تھک ہار کر ایک دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔
یہ دروازہ ایک مومنہ کا دروازہ تھا، ایک مسلم مومنہ کا دروازہ تھا. یہ مومنہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی جس کا تاریخ نے نام لکھا ہے توبہ. یہ بار بار دروازے پر آتی تھی. اچانک جب ایک مرتبہ دروازے پہ آئی نا، دیکھا کوئی غیر اجنبی دروازے پر بیٹھا ہے. تو یہ اس اجنبی سے پوچھتی ہے کہ اجنبی تجھے کیا کام ہے، کیوں میرے دروازے پر بیٹھا ہے؟ جناب مسلم جناب توبہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ توبہ مجھے کچھ پانی دے دو، میں بڑا پیاسا ہوں. جناب توبہ پانی لے کر آتی ہے، پانی دیتی ہے جناب مسلم ابن عقیل کو. جناب مسلم پانی پیتے ہیں، وہ مومنہ اندر چلی جاتی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے واپس دروازے پہ آتی ہے. کیا دیکھ رہی ہے کہ پھر جناب مسلم بیٹھے ہوئے. تو وہ پوچھتی ہے کہ علم تشرب، کیا تو نے پانی، اے اجنبی کیا تو نے پانی نہیں پی لیا؟ جناب مسلم نے کہا میں نے پانی پی لیا. تو جناب توبہ کہتی ہیں فاذهب الى اهلك، کہ اپنے خاندان والوں، اپنے گھر والوں کی طرف چلا جا. اب جناب مسلم نے اپنی غربت پڑی. جناب مسلم فرماتے یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، مالی فی حاضر مصر منزل ولا عشیرہ. اے اللہ کی کنیز توبہ، میرا اس کوفہ میں نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی خاندان ہے. جناب توبہ حیران ہو کر پوچھتی ہے من انتا، تو کون ہے؟ جناب مسلم فرماتے ہیں انا سفیر حسین، انا مسلم ابن عقیل. اور توبہ مجھے پہچان، میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. جناب توبہ شرمندہ ہو جاتی ہے، مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے نہیں پہچانا تھا. ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے مولا کس نے کہا کہ آپ کے اس کوفہ میں کوئی گھر نہیں، کوئی منزل نہیں؟ آئے میرا گھر آپ کی خدمت میں ہے، میں آپ کی خدمت میں. مولا میرے گھر تشریف لے آئے. جناب مسلم اس کے گھر جاتے ہیں. تہذیب آل محمد میں پروان پڑے تھے جناب مسلم، پروان چڑھے تھے جناب مسلم. ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری. نوجوان ماتمیوں کبھی نماز کو ترک نہ کرنا. جناب مسلم نے آخری رات ساری جناب مسلم نے عبادت میں گزاری. یہ اس کا بیٹا دشمن کا اعلی کار تھا. جب اس کی دیکھا نا کہ اس کی ماں بار بار اس حجرے کی طرف جا رہی ہے تو اسے پتہ چل گیا کہ مسلم ہمارے مہمان ہیں. اس نے جا کر ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. جناب مسلم جو سر رات عبادت کرتے رہے، جب صبح کی نماز پڑھی نا تو کانوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. جناب مسلم نے گھر چھوڑنا چاہا، زرہ پہنی، آمادہ ہوئے جنگ کے لیے اور گھر چھوڑنا چاہا. جناب توبہ نے کہا کہ جناب مسلم آپ اسی گھر میں رہیں، گھر میں رہ کر لڑیں. جناب مسلم نے کہا ہوگا توبہ تو ان لوگوں کو نہیں جانتی، یہ لوگ عرب کے کرایہ دار لوگ ہیں. یہ جب ارادہ کرتے ہیں کسی گھر کو آگ لگانے کا تو آگ لگا دیتے ہیں. اس کی ایک مثال مدینہ میں جناب زہرا کے دروازے پہ انہوں نے آگ لگا دی تھی. اور عرب یہ قانون تھا، عرب کا یہ قانون تھا کہ جب کسی جنگجو بہادر کو پکڑنا چاہتے تھے نا، اس کو گلی میں نہیں لے کے آتے تھے بلکہ اس کے گھر کو آگ لگا دیتے تھے. اسی وجہ سے تو مدینہ میں اشجع علی ابن ابی طالب کے گھر کو آگ لگائی تھی. وہ مدینہ کی گلی میں علی سے لڑ نہیں سکتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو جلا دیا. جناب مسلم کہتے ہیں توبہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہو جائیں. میری غیرت ہاشمیہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ لوگ تیرے گھر میں داخل ہوں. میں کہوں گا مسلم یہ جناب توبہ ہیں، آپ کی کنیز ہیں، آپ کی غیرت ہاشمیہ برداشت نہیں کر رہی کہ کوئی غیر محرم اس کے گھر میں داخل ہو. کچھ ہی دنوں کے بعد یہاں پر حسین کا خانوادہ آئے گا. جناب زینب و جناب ام کلثوم و جناب سکینہ و جناب رقیہ آئیں گی. ہر طرف نہ ماروں کا ہجوم ہوگا. کوئی کہہ رہا ہوگا پتھر مارو علی کی بیٹی کو، اور کوئی کہہ رہا ہوگا گرم آگ ڈالو علی کی بیٹی پر. کوئی کہہ رہا ہوگا مارو مارو یہ علی کی بیٹی ہے، اور مارو علی نے ہمارے بڑے بڑوں کو قتل کیا ہے. جناب مسلم باہر آئے، گلی میں لڑنا شروع کر دیا. محمد ابن اشعث قافلہ لے کر آئے ہوا تھا جو فوجیوں کا مقابلہ نہ کر سکا جناب مسلم ابن عقیل کا. اس نے واپس ایک بندے کو بھیجا، جا کر ابن زیاد سے کہو کہ 500 کا لشکر مزید بھیجے. تو ابن زیاد کہتا ہے کہ ایک بندے کو قابو کرنے کے لیے، ایک بندے سے جنگ کرنے کے لیے محمد ابن اشعث دوسرا قافلہ مانگ رہا ہے. تو جناب محمد ابن اشعث نے کہا کہ تو نے کیا سمجھا ہے مسلم ابن عقیل کو؟ یہ کوفہ کا سبزی فروش ہے، یہ حسین کا سفیر ہے، یہ ہاشمی خاندان کا جوان ہے. ہم ہاشمی خاندان کے جوان سے لڑ رہے ہیں، کسی سبزی فروش سے نہیں لڑ رہے.
اللہ کی قسم انصاروں نے گھیر کر جناب مسلم کو مارا. جناب مسلم تھک گئے, ہار گئے. اچانک ان لوگوں نے چھتوں پر سے پتھر برسانے شروع کر دیے. جب پتھر برسائے ان لوگوں نے, جناب مسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں میں مجھے کافر سمجھ کر پتھر مار رہے ہو؟ یہ تو کافروں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تھا کہ انہیں جنگوں میں پتھر مارے جاتے ہیں. میں تو مسلمان ہوں, محمد مصطفیٰ کے خاندان سے ہوں, فاطمہ زہرا کے خاندان سے ہوں, علی و بطول کے خاندان سے, مجھے پتھر کیوں مار رہے ہو؟ کوئی پتھر لگا جناب مسلم ابن عقیل کی پیشانی پر, کوئی پتھر لگا جناب مسلم ابن عقیل کے لبوں پر. قیدی ہو گئے جناب مسلم ابن عقیل, لے کر آ گئے ان کو دربار میں. اب دربار تھا ابن زیاد کا. جناب مسلم ابن عقیل کھڑے تھے ان کے سامنے, پیاسے تھے, خون بہ رہا تھا, تھکے تھے, تھکے ہارے تھے, زخموں سے چور تھے. اچانک ایک بندے نے رحم کیا نا, جناب مسلم کو پانی پلانا چاہا. جیسی جناب مسلم نے پانی پینا چاہا, وہ برتن جو منہ کے قریب کرتے ہیں تو برتن خون سے پر ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا, دوسری مرتبہ یہ ہوا. جناب مسلم سمجھ گئے کہ پانی میرے مقدر میں نہیں ہے. حسین کی شہادت میں اور مسلم کی شہادت میں کچھ شباہتیں پائی جاتی ہیں. پہلی شباہت یہ ہے, جس طرح حسین کو پیاسا مارا, اسی طرح جناب مسلم کو بھی پیاسا مارا گیا. دوسری شباہت یہ, جس طرح جناب حسین کو کسی نے تیر سے مارا تھا, کسی نے تلوار سے مارا تھا, کسی نے نیزے سے مارا تھا. جناب مسلم کو کوئی قیدی جب بنایا گیا نا, تو کوئی تیر سے مارنے والا تھا, کوئی تلوار سے مارنے والا تھا, کوئی نیزے سے مارنے والا تھا. اجرکم اللہ, مولا آپ سب کے آنسو قبول فرمائے. بس آخری روایت, جناب مسلم کو جب کوفہ میں لایا گیا نا, تو یہ قیدی بنا کر لے کے آ رہے تھے. میں کہوں گا مسلم آپ مرد ہیں, آپ کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم کچھ دنوں کے بعد یہی کوفہ ہوگا جہاں علی و بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہوگا. جناب مسلم کو کوفہ دربار میں لایا گیا. حکم ہوا کہ جناب مسلم کو قتل کر دیا جائے. جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. جناب مسلم کو جب دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا نا, جناب مسلم نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. جناب مسلم نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جیسی نماز پڑھ چکا نا, تو اس ظالم نے تلوار کے وار سے جناب مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا. اب یہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی. ادھر سے جناب امام حسین سفر پہ ہیں. ایک منزل پر پہنچے جہاں پر کوفہ کے کچھ لوگ آ رہے تھے. جناب حسین نے ان کوفہ کے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کی حالت کیا تھی. وہ لوگ کہتے کہ مولا ہم نے کوفہ کو اس حال میں چھوڑا. جناب مسلم شہید کر دیے گئے تھے, جناب حانی بن عروہ شہید کر دیے گئے تھے. جناب مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر پائمالی کی جا رہی تھی. میں کہتا ہوں کربلا میں بھی یہی کچھ ہوا جو کوفہ میں جناب مسلم کے ساتھ ہوا. جناب مسلم, فرق صرف یہ ہے کہ جناب مسلم کی لاش کو باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا. اللہ کی قسم زہرا کے لاڈلے حسین کا جس جسد اطہر کربلا کے میدان میں تھا کہ گھوڑے دوڑائے گئے, حسین کی لاش کو پامال کر دیا گیا. اللہ